جب سیاست کے اوپر گفتگو کر رہے تھے گجرات کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، مگر جو باقی جگہوں پر ہے، دانیال عزیز صاحب سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، ہم نے کہا کہ جی اختلاف شروع ہو گیا، اب تو روز ایک کے بجائے دو تین کہانیاں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا زور پکڑ گیا یہ ٹکٹوں میں اختلافات۔ جی وہاں پہ آپ دیکھیں پھڈے ملٹیپل لیول کے ہیں. ایک تو پارٹی کے اندر جو ہے گروپنگ ہے، ظاہر ہے ایک مریم کیمپ ہے جس کے اندر مور لیس نواز شریف کیمپ ہے، مگر پھر بھی تھوڑا سا مریم کا ایک اپنی کچن کیبنٹ بھی تھی. اب دیکھیں ساری کچن کیبنٹ جو ہے نا ان کی ان ٹربل ہے. یہ زبیر صاحب جو ہے ان کو بھی جھاڑ پٹ چکی ہوئی ہے، اور وہ بیچارے انکل زبیر جو ہیں وہ سائیڈ پہ تقریباً ہو گئے ہیں سندھ کے اندر. اس کے بعد جو ہے تلال کی ابھی فیصلہ آباد میں بتاتے ہیں کہ وہاں بھی ٹکٹ کا پھڈا پڑا ہوا ہے کہ ان کو دینی ہے یا وزیر صاحب کو دینی ہے، تو وہاں بھی وہ ہوا ہوا ہے. پھر جو مریم اورنگزیب صاحب کے متعلق بھی ایک دو بیانات آ گئے ہیں. اور جو دانیال عزیز ہیں، دانیال عزیز کا تھوڑا سا ایک منفرد ہے. ایک تو وہ ان کے ایک بڑی جائز ایک وہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کہ دانیال نااہل ہوئے تھے 5 سال. طلال چودھری تو پھر بھی نظر آتے رہے. دانیال کا اس کے بعد ایک بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کسی نے پارٹی میں ان کی مزاج پرسی بھی نہیں کی. انہوں نے پارٹی کی وجہ سے ان کی جو نااہلی ہوئی تھی، پارٹی کے متعلق سب سے زیادہ سخت بیانات دینے والوں میں وہ تھے. وہ نااہل 5 سال کے لیے ہو گئے اور بھری جوانی میں اب نااہل ہو جائیں. پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کو اس کے بعد پھر بیماری کی گئی. ابھی یہ کر رہے ہیں کہ احسن اقبال ان کی کانسٹیٹوئنسی میں میڈل کر رہے ہیں کہ نارملی دیا جاتا ہے سینئر حضرات کو، کہ یہ ایک آنر دیا جاتا ہے کہ اپنے نیچے ونگ بنانے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پنجاب کی یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ آپ نے ونگ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اب برادریاں ہوتی ہیں. جس طرح شکر گڑھ کی اب سمجھ لیں کہ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ واحد ہے جس کے اندر کانسٹیٹوئنسی ہے شاید جہاں پہ میجورٹی میں گجر ہیں، اور مگر ساتھ میں وہاں انصاری برادری ہے، تھوڑی سی راجپوت برادری ہے، جٹ ہے. تو وہ اس طرح کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے کہ ونگ کے آپ جو ہے نا شہر شکر گڑھ میں سے ایک انصاری کو لے لیتے ہیں، دوسری جگہ سے آپ جٹ کو لے لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ووٹ پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. مگر جب آپ ایم این اے کی آپ جڑیں کاٹ دیتے ہیں اگر اس کی مرضی کا نیچے ونگ نہ دیں، اور وہ ونگ اب فار ایگزامپل وہ ان کی مرضی کا احسن اقبال صاحب کی ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوگا، احسن اقبال کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کو نہیں دیں گے. وہ صوبے کا بھی اور نیشنل کا بھی پرابلم ہوتا ہے. تو دانیال کی ایک بڑی جائز خواہش تھی کہ مجھے اتنا کہ تو آنر کریں، 5 سال میں نااہل رہا ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے کوئی کمپنسیٹ نہیں کیا. تو اب یہ کر کے، اور دوسرا دانیال ایک جو بھی ہے ان سے لوگ چاہے اختلاف کرے، مگر یہ فائنینشیل میٹرز پہ یہ پروفیسر اقبال احسن اقبال صاحب اپنا روپ ڈالتے رہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے پروفیسر ہوں. وہ باسٹن یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، فائنینشیل اس کے اندر اس کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. اس کے ساتھ بات کرتے وقت فائنینشیل میٹرز کے اوپر یا یہ جو لوکل باڈیز کا نظام کے اوپر، گورننس کے ایشوز کے اوپر بہت محتاط رہ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے. اس کی بڑی اس چیزوں کے اوپر اس کو ادراک ہے. تو یہ بالکل ہی احسن اقبال صاحب، کیونکہ یہ دونوں طرف ہیں، یہ نواز شریف کیمپ میں بھی ہیں، یہ شہباز شریف کیمپ میں بھی ہیں، تو بالکل ایک وہ دوسرا آف کورس مہنگائی کا جو ایک ایشو چل رہا ہے تو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں تو مہنگائی وہ ایک جینوئنلی، اور بجائے اس کے کہ یہ ٹال رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں چلے گا کہ جی ہماری جو ہے 2017 کے اندر آپ کہیں کمال کر دیا تھا، 16 مہینے کی گورنمنٹ کا جواب دینا پڑنا ہے. اس کے لیے آپ کہیں کہ جناب ہمارے سے غلطیاں ہوئیں، یہ مہنگائی ہوئی ہے، ڈار صاحب نہیں ڈیلیور کر سکے. اب آپ کور اپ کریں کہ نہیں جی احسن اقبال صاحب کا بیانیہ بکنے والا نہیں ہے، کہ جناب نہیں ہم نے تو کمال کر دیا تھا، ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. اور بھائی آپ اپنی مرضی کے ساتھ آئے ہیں. تو دانیال میں سمجھتا ہوں ایک اپنے اینگل سے، مسلم لیگ کے اینگل سے اس کی ریشنالٹی کے اندر بھی ایک تھوڑی سی جان ہے. اور دوسرا یہ یاد رہے کہ دانیال عزیز کا کہ 1997 کے اندر جب یہ ایک 2/3 میجورٹی ملی تھی میاں صاحب کو، ایک ٹوٹل ان کی کلین سویپ تھی پورے پاکستان کے اندر، اس میں چند لوگ پورے پنجاب کے اندر جو ہے کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں شاید ملی تھی، ان کا ووٹر ہی باہر نہیں تھا نکلا.
اور جو چند لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے 5-6 ان کے اگینسٹ نون لیگ کے، ان میں سے دانیال عزیز تھے. سو دانیال عزیز کی وہاں اپنے شکر گڑھ کے اندر ایک ذاتی ووٹ ہے، ایک برادری کا ووٹ ہے. پھر ایک چودھری انور عزیز جو ہیں وہ پچھلے 40-50 سال سے انہوں نے شکر گڑھ کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ وہ نارووال تحصیل کے اندر احسن اقبال کے اندر بھی ایک گجر پاکٹ ہے بہت بڑی. سو وہ بھی میٹر کرے گی. ٹکٹ کا بھی تو ان کو مسئلہ ہے، ٹکٹ کا ان کے ساتھ یہ میڈلنگ کی جا رہی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے عزت دینی چاہیے نہیں، اور یہ کہ جی شو کاز نوٹس دے دیں گے کہ جی انہوں نے بھی اپلائی نہیں کیا. اس طرح کے لوگوں سے انٹرویو تو نہیں دیں گے اب کہ جناب آ کے دانیال عزیز پیش ہوں. ایک ان کو اب آپ کے ساتھ اتنی مارے کھائی ہیں. میں آپ کو معذرت روک رہی ہوں عامر صاحب، میں نے دانیال عزیز صاحب کو سنا، میں نے خود سنا، وہ یہ بیان کر رہے تھے ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو نااہلی کاٹی ہے میں بھی 2-4 منٹ کی معافی مانگ کے بچ سکتا تھا، مگر پارٹی کی واضح ہدایت تھی کہ آپ نے معافی نہیں مانگنی. میں نے اس کی قیمت اپنی نااہلیت کی شکل میں چکائی ہے، اور آج پارٹی میرے ساتھ یہ رویہ کر رہی، وہ اس لیے بھی بڑے ناراض سے نظر آ رہے ہیں. وہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ تلال کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اب منحرف دوسری طرف سے صاحب ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے بھی نااہلی کاٹی بھی ہے، تو وہ بھی ٹکٹ مانگنے چاہ رہے ہیں. فیصل آباد میں آتے ہیں، مگر نارووال کی یہی والی ہے، تو وہ میرا خیال وہ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو گئے، تو یہ نارووال سے اپنی سیٹیں احسن اقبال صاحب کے بھی بچانے کی مشکل میں پڑ جائے گی. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ان کی تحصیل کے اندر بھی گجر برادری جو کہ چودھری انور عزیز کے زمانے سے جو ہے وہ ان کے انفلوئنس میں ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ جیت سکتے ہیں. شاید احسن اقبال صاحب کا نہیں، مگر وہ ایک مورل کوسچن بھی ہے ان کے ذہن میں، یہ ہے کہ جناب میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا. اینی وے یہ لڑائی پورے پنجاب میں ان کے اس وقت چل رہی ہے. ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی ہر لوگ اپنے مامے چاچے کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ٹپیکل طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے منحرف افراد کو جو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو پرانے لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو سیالوی صاحب ہیں، سرگودا میں ان کے انٹرویو چل رہے تھے، جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیر سیالوی صاحب جو ہے، تو وہ سرگودا کے انٹرویو ہو رہے تھے. جاوید لطیف وہ اولڈ گارڈ ہے، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں ساری، یہ پچھلے کچھ عرصے میں جیل میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو وہ رہ نہیں سکے کہ پیر سیالوی صاحب نے اپنے زمانے میں فتویٰ دے دیا تھا کہ جو ووٹ دے گا نواز شریف کو وہ گناہ گار ہوگا. کوئی اس طرح کا فتویٰ، کوئی اس طرح کا فتویٰ دے دیا تھا نا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، مطلب یہ ہے اس ٹائپ کا فتویٰ دیا تھا. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب آپ نے تو وہ فتویٰ واپس لے لیا ہے. تو انہوں نے طنز کی، تو شہباز شریف صاحب نے اب ان کے لیے بھی تھوک کے چڑھنا پڑ رہا ہے. ایسے لوگوں کے پاس جا کے ترلے کر کے وہ واپس لیا جا رہا ہے جن کے متعلق اتنا کچھ کہا گیا، سنا گیا. تو اخلاقی یہاں پہ نہیں ہے، وہ جوڑ توڑ کی ایک وقت سیاست ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود پرابلمز آ رہی ہیں. پرابلم کہاں آ رہی ہیں ہم یہ بتاتے رہیں گے آنے والے دن میں 2-4 ڈسٹرکٹ کی کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اسلام آباد میں بڑا ایک مسئلہ آ گیا، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تینوں سیٹیں کیونکہ ہار گئے تھے، تو خیال یہ ہے کہ کیونکہ اسد عمر صاحب وہ بھی ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں، تو وہ سیٹ بھی ہے. تو دوسری جو ہے سیٹ جو ہے وہاں پہ ان کے لوگ کیونکہ بھاگے ہوئے ہیں مری کی سیٹ میں بھی اور اسلام آباد کی، تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ گنجائش بنے گی. تو یہاں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے. اب NA-46 جو ہے وہاں پہ ذیشان نقوی بھی ہیں، چودھری واجد ایوب بھی ہیں، نور محمد عوان بھی ہیں، انجم عقیل صاحب جو ہیں وہ ہار بھی چکے ہوئے ہیں، پھر کنٹروورسی میں بھی رہے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے پولیس فاؤنڈیشن کا اور وہ جو ہے کیسز کرپشن کے وہ سارے کے وہ واپس آ رہے ہیں. اور ایک آدھا ان کا ایک رشتہ دار ہے جو کہ صحافت میں ہے، وہ بڑا اس وقت انفلوئنس ڈال رہا ہے کہ جناب یہ میرے رشتہ داروں کی پروموشن ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ صاحب خود بھی کسی وقت الیکشن میں آ جائیں، یہ ایک طریقہ کار بھی ہے نا. سو ایک ان کا چل رہا ہے. پھر یہ دوسرے NA-47 پہ جو ہے، اچھا طارق فضل صاحب جو پہلے جیتے تھے 2013 میں، وہ NA-48 پہ جیتے تھے. اچھا وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سیٹ کے اوپر جو ہے جو اپنی 2013 میں تھی، 18 میں ہار گئے تھے، تو وہاں پہ اپنے بہنوئی کو رفت جاوید صاحب کو پیش کر دیا ہے. وہاں پہ خالد منیر بھی ہیں، احمد رضا بھی ہے، یاور عباس، محمد مغل، ایک لمبی امیدواروں کی لسٹ ہے. خود وہ NA-47 پر چلے گئے ہیں.
اچھا سلیکشن کمیٹی کے اندر بھی ہیں, خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں, اور انہوں نے آپ دیکھیں نا یہ کسی اور کو کیسے ووٹ یہ بھی ایک کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ امیدوار بھی ہیں لوگ اور ڈسٹرکٹ کی سلیکشن کمیٹی کے اندر بھی ہیں, سو اپنا ہی انٹرویو لے رہے ہیں. کافی جگہ پہ یہ نارملی بھی پائی جاتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے ان کے مقابلے میں ذیشان نقوی بھی ہیں. روکا جا رہا ہے, ان کو ڈر ہے شیخ انصر صاحب سے, کہ جو کہ یہاں کے میئر تھے, بہرحال الیکٹ ہوئے تھے, اور ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ اگر آ گئے تو یہ گنجائش نہ دے. اچھا اس کے اندر زمپشن ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ ان کے لوگ دوڑے میں ہیں, مارجن کے ساتھ جیتے ہوئے تھے جو 2018 میں, ٹھیک ہے بڑی کچھ آپ کہہ لیں اگر یہ جیری مینڈرنگ بھی ہوئی تھی تو کس حد تک ہوئی تھی, مگر یہ یہاں پہ یہ اسلام آباد کے تینوں پنڈی میں اس سے بھی زیادہ پھڈا ہے. پنڈی میں اب یہ ہے کہ یہاں تک آئی بھی ہے کہ صورتحال کے لوگ چھوڑنے پہ آئے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو شاہد خاقان عباسی جس سیٹ سے ہارے تھے, اور صداقت عباسی جو ہے وہ وہاں سے کیونکہ الیکٹ ہو گئے تھے, اور وہ کیونکہ پریس کانفرنس کر چکے ہوئے ہیں, تو سمجھی جا رہی ہے صداقت عباسی صاحب کہ جناب وہاں پہ شاید ویکیوم بن گیا ہے, تو نواز شریف صاحب وہاں سے جیت سکتے ہیں. گو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں لڑ رہا, مگر وہ اتنا ان کے بقول یہ اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف صاحب کا. لیکن عامر صاحب کہا جا رہا ہے شاہد عباسی صاحب کا بیٹا خواہش مند ہے اس سیٹ پہ, لیکن نون لیگ کے ٹکٹ سے وہ خواہش مند ہے شاہد خاقان, مگر وہاں پہ اس بات کی شنید بھی ہے کہ وہ پتہ نہیں ان کے بیٹے کو تو ٹکٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی, شاید اب جا چکے ہیں تو بیٹا بھی جا چکا, تو اس بات کا بہرحال یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا, مگر نواز شریف صاحب خود بھی یہاں کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیں نا صداقت عباسی کو 1,36,000 ووٹ ملے تھے, شاید خاقان عباسی کلوز تھے 1,24,000, سو 12,000 کی لیڈ تھی. اب وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وہاں پہ, تو کیا صورتحال ہوگی, تو یہ بھی ایک دیکھنا ہے. اس کے بعد پنڈی کی باقی آ جائیں. پنڈی کے اندر لڑائی ہے کہ 4 لابیز ہیں اور مارک کٹائی ہو رہی ہے باقاعدہ. ایک چودھری تنویر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے لانچ کیے ہوئے ہیں, تو ان کے بیٹے دانیال چودھری ہیں, وہ 2 کانسٹیٹوئنسیز کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. ایک NA55 سے جہاں کے حنیف عباسی صاحب ہیں. اب وہاں پہ یہ بھی ہے کہ شہباز کیمپ ورسز مریم کیمپ وہاں پہ چل رہا ہے, کہ مریم ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جلسے کے اوپر سٹیج پہ کئی دفعہ جو مخالف کیمپ کو نہیں ہیں. یہاں پہ بہرحال جو ہے پنڈی کے اندر وہ 2013 میں الیکشن ضرور ہار گئے تھے, مگر یہ جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور باقی جگہوں میں جو ہے شاید حنیف عباسی صاحب کی کافی خدمات ہیں. مگر دانیال چودھری کیونکہ چودھری تنویر کے بیٹے ہیں وہ بھی ہیں. پھر ناصر بٹ صاحب ایک نئے پلیئر آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے لنڈن کے اندر ایون فیلڈ کے اندر بہت ڈیوٹی دی ہے, اور وہ ڈنڈی پٹی ہیں, اور وہ جو ہے بہت کلوز ہیں شاہی خاندان کے. وہ بھی لندن کے حوالے سے ناصر بٹ کو زیادہ جانا جاتا تھا, پاکستان کی سیاست میں ناصر بٹ لندن والے بھی آ چکے ہیں, تو وہاں سے ایک دفعہ شکیل اوان صاحب جیتے تھے, تو وہ بھی ہیں. تو 4 یہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ NA55 کی. آگے 56 میں بھی یہی لڑائی چل رہی ہے کہ دانیال چودھری بھی ہیں, حنیف عباسی بھی ہیں, وہاں بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہیں, تو وہاں بھی چل رہی ہے. اور یہاں اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ کبھی اس بات کا امکان ہے کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملے گی وہ انڈیپینڈنٹ لڑے گا. اچھا یاد رہے کہ پچھلی دفعہ پورے پنڈی ڈسٹرکٹ سے ہار گئی تھی, تو زمپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو یہاں ہوگی نہیں. اور یاد رہے کہ پنڈی کے ایک بہت امپورٹنٹ 2 لوگ رہے ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے چودھری نثار صاحب, جو کہ پنڈی کو 20-30 سال وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر رہے, تو وہ بھی الیکشن کے اندر ہوں گے. وہ کہاں سے اپنے دھڑے کو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی ہیں. پی ٹی آئی کا بھی ابھی دیکھنا ہے کہ موڈ کس طرف جاتا ہے, یہ ان کی سوال تو ہے مگر وہ ہیں. پھر جو ہے چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ استحکام پارٹی میں چل گئے ہیں. یہ جو وہاں پہ اوپر والی سیٹ جو باغ کینٹ والی ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے, تو یہ اپنے آپ میں ہی لڑائیاں مار کٹائیاں چل رہی ہیں. باہر جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, پر یہاں تک ضد بازی اتنی زیادہ ہے کہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ